السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے غزوہ تبوک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طائف سے واپس آنے کے 6 ماہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کا حکم دیا۔ یہ وہ غزوہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ساعۃ العصر تنگی کی گھڑی کے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی میں ہوا تھا۔ اس وقت منافقین کا زور بھی بڑھ رہا تھا اور اصحاب صفا کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ صفا ایک چبوترے کا نام ہے جس پر فقر و فاقہ والے مسلمان جمع رہتے تھے۔ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا صدقہ آیا کرتا تھا۔ جب کسی غزوہ میں جانے کا موقع آتا تو مسلمان ان کے پاس آ کر حسب توفیق ایک یا زیادہ آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے اور ان کا کھانا بھی خوب کھلاتے اور ان کو لڑائی کا سامان بھی دیتے۔ یہ حضرات بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوتے اور مسلمان بھی ان حضرات پر ثواب لینے کی نیت سے خرچ کیا کرتے۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ثواب لینے کی نیت سے اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے ثواب کی نیت سے خوب خرچ کیا اور کچھ منافق لوگوں نے بھی خرچ کیا، لیکن ان کی نیت ثواب لینے کی نہیں تھی بلکہ دکھاوے اور خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی تھی۔ اور بہت سے نادر مسلمانوں کے لیے سواری کا انتظام ہو گیا، لیکن پھر بھی بہت سے مسلمان سواری کے بغیر رہ گئے۔ اس دن سب سے زیادہ مال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خرچ کیا۔ چنانچہ انہوں نے 200 اوقیہ چاندی یعنی 8000 درہم اللہ کے راستہ میں دیے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 100 اوقیہ چاندی یعنی 4000 درہم دیے، اور حضرت عاصم انصاری رضی اللہ عنہ نے 90 وسق تقریباً 500 من کھجور دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے خیال میں حضرت عبد الرحمن اتنا زیادہ خرچ کر کے گنہگار ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، جتنا مال لایا ہوں اس سے زیادہ اور اس سے عمدہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رزق اور خیر کا وعدہ کیا ہے وہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو عقیل نامی انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک ساتھ 3.5 سے کھجور لا کر دی، اور منافقوں نے جب مسلمانوں کے اس طرح خرچ کرنے کو دیکھا تو ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرنے لگے۔ جب کوئی زیادہ مال لاتا تو آنکھ سے اشارہ کر کے کہتے کہ یہ ریاکار ہے، دکھاوے کے لیے زیادہ لایا ہے، اور جب کوئی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑی کھجوریں لاتا تو کہتے یہ جو لایا ہے اس کا تو یہ خود ہی زیادہ محتاج ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ 1 سا کھجور لائے تو انہوں نے کہا کہ میں آج ساری رات 2 سا کھجور مزدوری کے بدلہ میں پانی کھینچتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، ان 2 سا کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ بھی عذر بیان کر رہے تھے اور کم خرچ کرنے پر شرما بھی رہے تھے۔ ان 2 سا میں سے 1 سا یہاں لایا ہوں اور دوسرا سا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس پر منافقین نے کہا، اسے تو اپنے سا کھجوروں کی دوسروں سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور منافقین اس طرح آنکھوں سے اشارے اور زبان سے ایسی باتیں کرتے جاتے تھے، اور ان کے مالدار اور غریب سب اس انتظار میں تھے کہ ان صدقات میں سے انہیں بھی کچھ مل جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت قریب آیا تو منافقین بہت زیادہ اجازت مانگنے لگے، اور انہوں نے گرمی کی بھی شکایت کی اور یہ بھی کہا اگر وہ اس سفر میں گئے تو انہیں آزمائش میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، اور اپنی جھوٹی باتوں پر اللہ کی قسم بھی کھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے رہے۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ نے مسجد نفاق بھی بنائی جس میں بیٹھ کر وہ ابو عامر فاسق اور کنانہ بن عبدی لیل اور علقمہ بن علاسہ عامری کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو عامر ہرقل کے پاس گیا ہوا تھا۔ ابو عامر ہرقل کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فوج کشی پر آمادہ کرنے کے لیے گیا تھا، اور یہ مسجد مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے بنائی تھی، اور انہی کے بارے میں سورہ برات تھوڑی تھوڑی نازل ہو رہی تھی، اور اس میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی جس کے بعد کسی کے لیے جہاد سے رہ جانے کی گنجائش نہیں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تم ہلکے ہو یا بھاری ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو، تو مخلص اور پکے مسلمان جو کمزور اور بیمار غریب تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ اب تو اس غزوہ میں نہ جانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی، اور منافقین بہت سے گناہ ابھی تک چھپے ہوئے تھے جو بعد میں ظاہر ہوئے، اور بہت سے منافق لوگ اس غزوہ میں نہ گئے، نہ انہیں خدا پر یقین تھا اور نہ کسی قسم کی بیماری تھی۔ یہ صورت بڑی تفصیل کے ساتھ آپ پر نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کا سارا حال بتا رہی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے اور وہاں سے حضرت علقمہ بن مدلجی رضی اللہ عنہ کو فلسطین اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دمتہ الجندل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور حضرت خالد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جلدی جاؤ، تم دومتا کے بادشاہ کو باہر نکال کر شکار کرتا ہوا پاؤ گے تو اسے پکڑ لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسے پایا اور اسے پکڑ لیا۔ جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی تکلیف اور مشقت کی خبر آتی تو منافق مدینہ میں لوگوں کو خوب پریشان کرتے، چنانچہ انہیں جب یہ خبر ملتی کہ مسلمانوں کو بڑی مشقت اور مجاہدہ برداشت کرنا پڑا تو ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے اور بہت خوش ہوتے اور کہتے ہمیں تو یہ پہلے سے معلوم تھا اس سفر میں بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی، اسی وجہ سے ہم اس سفر میں جانے سے روک بھی رہے تھے، اور جب انہیں مسلمانوں کی خیریت اور سلامتی کی خبر ملتی تو بڑے غمگین ہو جاتے۔ منافقوں کے جتنے دشمن مدینہ میں موجود تھے ان سب کو منافقوں کی اس دلی کیفیت کا یعنی نفاق اور مسلمانوں سے کا اچھی طرح پتہ چل گیا، اور ہر دیہاتی اور غیر دیہاتی منافق کو کوئی نہ کوئی خفیہ طور پر ناپاک حرکت کر رہا تھا۔ بالآخر یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا، اور ہر معذور اور بیمار مسلمان کی حالت یہ تھی کہ وہ اس انتظار میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو آیتیں اپنی کتاب میں نازل فرما رہے ہیں ان آیتوں میں مدینہ میں رہنے کی اجازت کی گنجائش والی آیت بھی نازل ہو جائے۔ سورہ برات تھوڑی تھوڑی اترتی رہی اور اس میں ایسے مضامین نازل ہوتے رہے جن کی وجہ سے لوگ مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اور مسلمان اس بات سے ڈرنے لگے کہ توبہ کے ذیل میں ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کے بارے میں اس صورت میں ضرور کوئی نہ کوئی سزا نازل ہو جائے گی، یہاں تک کہ سورہ برات پوری نازل ہو گئی اور عمل کرنے والے ہر کارکن مسلمان اور منافق کے بارے میں اس صورت میں واضح کر دیا کہ وہ ہدایت پر ہے یا گمراہی پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر حزم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ غزوہ میں جس طرف جانے کا ارادہ ہوتا اس کا اظہار نہ فرماتے بلکہ ایسا انداز اختیار کرتے جس سے کسی اور طرف جانے کا ارادہ معلوم ہو، لیکن غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار نہ کیا بلکہ صاف طور سے فرمایا اے لوگو اس دفعہ روم والوں سے لڑنے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ صاف صاف ظاہر فرما دیا۔ اس وقت لوگ بڑے نادار تھے، سخت گرمی پڑ رہی تھی، سارے علاقہ میں قحط سالی تھی اور پھل پک چکے تھے۔ لوگ تیار پھلوں کو کاٹنے کے لیے اپنے باغات میں اور شدت گرمی سے بچنے کے لیے اپنی سایہ دار جگہوں میں رہنا چاہتے تھے، اور ان جگہوں کو چھوڑ کر گرمی میں سفر پر جانا بالکل پسند نہیں تھا۔ اس غزوہ کی تیاری فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جد بن قیس منافق کو کہا اے جد، بنو اصفر رومیوں سے لڑنے کا تمہارا بھی خیال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دیں اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں، میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ عورتوں سے متاثر ہونے والا کوئی نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ بنو اصغر رومیوں کی عورتوں کو دیکھ کر میں کہیں فتنہ میں نہ پڑ جاؤں، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیرتے ہوئے فرمایا ہاں اجازت ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ بعض ان میں کہتے ہیں کہ مجھ کو رخصت دے اور گمراہی میں نہ ڈال، سنتا ہے وہ تو گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رومیوں کی عورتوں کے فتنہ سے ڈر کر یہ مدینہ رہنا چاہتا ہے اور حضور کے ساتھ جانا نہیں چاہتا ہے۔ یہ مدینہ میں اس وقت رہ جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانا خود بڑا فتنہ اور زبردست گمراہی ہے جس میں وہ مبتلا ہو چکا ہے، اور بے شک دوزخ گھیر رہی ہے کافروں کو۔ یہاں کافر سے وہ منافق مراد ہیں جو بہانہ بنا کر پیچھے رہ جانا چاہتے تھے۔ ایک منافق نے کہا مت کوچ کرو گرمی میں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو کہے دوزخ کی آگ سخت گرم ہے۔ اگر ان کو سمجھ ہوتی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کی زور و شور سے تیاری کرنے لگے اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں جان دینے کو کہا اور مالداروں کو اللہ کے راستے میں سواریاں دینے اور خوب خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ مالدار لوگوں نے ثواب لینے کے شوق میں خوب سواریاں دیں، اور اس غزوہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا زیادہ خرچ کیا کہ ان سے زیادہ کوئی نہ کر سکا، اور 200 اونٹ سواری کے لیے دیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا تو جد بن قیس سے کہا بنو اسفر رومیوں سے لڑنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بہت سی عورتوں والا ہوں، ان کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، میں تو رومیوں کی عورتوں کو دیکھ کر فتنہ میں پڑ جاؤں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہاں رہ جانے کی اجازت دے دیں گے، مجھے ساتھ لے جا کر فتنہ میں نہ ڈالیں۔ جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔